السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کتے کے بارے میں جو حکایات مشہور ہیں اس میں کیا حقیقت ہے، اور کتے کا شرعی طور پہ گھر میں پالنا وہ کیسا ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ کتے کے بارے میں جو حکایات مشہور ہیں، جو کہ بتایا جاتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، ان کا پتلا بنایا گیا تو آدم علیہ السلام کا، تو شیطان لعین کو کہا گیا کہ سجدہ کرو، تو اس نے تکبر کیا، اور تکبر کرتے ہوئے اس نے کہا کہ میں کیوں کروں، میں تو آگ سے بنا ہوا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہوا ہے، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں۔ تو جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا تو اس نے حقارت کے ساتھ، شیطان نے حقارت کے ساتھ جو بت بنایا گیا تھا، آدم علیہ السلام کا جو پتلا بنایا گیا تھا جس میں بعد میں جان ڈالی گئی، اس کے اوپر تھوک پھینک دیا، اور تھوک پھینکا تو تھوک جو ہے بالکل ناف والی جگہ پہ جا کر گرا، اور وہاں سے پھر فرشتوں نے مٹی کو نکال کے پھینکا تو ناف کی شکل بن گئی، اور جو تھوک والی جگہ سے مٹی پھینکی تھی اسے کتا پیدا کر دیا گیا۔ اور کتا جب پیدا کر دیا گیا تو ہوتا کیا تھا کہ دوبارہ شیطان اس کو نقصان پہنچانے کے لیے آتا تو کتا بھونکتا اور وہ بھاگ جاتا۔ اس طرح سے یہ سارا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک حکایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا گیا تو دنیا میں ان کو بھیج دیا گیا، زمین کے اوپر ان کو جب اتارا گیا تو خطرہ تھا کہ یہاں پر درندے جانور ان کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو اس وجہ سے ان کی حفاظت کے لیے کتے کو پیدا کیا گیا، اور کتا ان کے ساتھ رہتا اور ان کی حفاظت کا انتظام کرتا۔ تو یہ دو الگ الگ حکایات بیان کی جاتی ہیں۔ تو دوسری طرف قرآن و سنت کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اگر دیکھیں تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس گھر کے اندر کتا یا جاندار کی تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ اس کے لیے ایک مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے، اور جب اٹھے تو اٹھ کر ٹہلنا شروع ہو گئے، بڑی بے چینی سے ٹہلنا شروع ہو گئے۔ تو گھر میں سے کسی نے پوچھا جی آپ اتنے بے چین کیوں ہیں؟ کہنے لگے اللہ سچا، اس کا قاصد سچا، جبرائیل علیہ السلام نے میرے سے وعدہ کیا تھا آنے کا، لیکن وہ آئے نہیں، ابھی تک نہیں آئے۔ تو جب یہ بات کہی تو کچھ دیر کے بعد ان کو اچانک ادراک ہوا کہ ایک کتے کا پلہ جو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما چھوٹے بچے تھے، کھیلتے ہوئے کہیں سے وہ لے آئے اور وہ چارپائی کے نیچے گھسا ہوا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور اس کتے کے پلے کو گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ جیسے ہی کتے کے پلے کو باہر نکالا گیا تو جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آ کر سلام دعا کی اور کہا کہ اللہ کے رسول، جس گھر کے اندر کتا یا جاندار کی تصویر ہو تو وہاں پر ہمیں آنے سے روک دیا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت نے منع کیا ہوا ہے۔ تو یہ قرآن و سنت کی روشنی میں تو ہمیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ پھر ایک طرف یہ ہے کہ کتے کو پالنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی 2-3 قسمیں ہیں، 2-3 الگ الگ شکلیں ہیں۔ جیسے کہ اگر آپ کی کوئی کھیتی باڑی ہے، کھیتی باڑی کی حفاظت کے لیے آپ کتا پال سکتے ہیں، جانوروں کے ریوڑ کی حفاظت کے لیے کتا پال سکتے ہیں، اور اسی طرح شکاری کتا پال سکتے ہیں۔ مگر دوسری طرف یہ بھی بتلا دیا گیا ہے کہ جو شخص کتا پالے گا اس کے نامہ اعمال میں سے 1 قرات روزانہ نکال دیا جائے گا، یعنی کہ کم کر دیا جائے گا، 1 قرات نیکیاں کم کر دی جائیں گی۔ تو نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا 1 قرات کتنا ہے تو فرمایا احد پہاڑ کے برابر قرات ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ شرعی طور پہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے گھر کے اندر کتے کو پالنا وہ بالکل جائز نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے۔ باقی یہ رہی بات کہ اصحاب کہف کا کتا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جنت میں جائے گا، لیکن وہ ایک انسان کی شکل میں جائے گا۔ وہ ایک امتیازی قانون کے تحت اللہ رب العزت نے ایسا کیا ہے، اس میں اس کی کوئی کتے کی کوئی افادیت یا اس کی کوئی بزرگی ایسی چیز شامل نہیں ہے۔
اور کتا کیونکہ نجس پلید ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی برتن کے اندر یہ منہ مار جائے تو اس برتن کو 7 بار پانی سے دھونا چاہیے، 1 بار مٹی سے لازمی اس کو دھونا چاہیے۔ تو اس کے اوپر آج تک بڑی ریسرچ ہوتی رہی اور پتہ چلا ایک مصر کے ایک کرسچن سائنسدان تھے، ڈاکٹر تھے، دونوں باپ بیٹی اس کے اوپر ریسرچ کرنا شروع ہو گئے۔ جب ریسرچ کی تو انہوں نے کیا کیا کہ پہلے اس کتے کو ایک برتن کے اندر پانی پلایا تو خوردبین سے اس کا جب مشاہدہ کیا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ جراثیم اس کے اندر موجود ہے۔ پھر اس پانی کو گرا دیا، پھر اس برتن کے اندر مزید پانی ڈالا گیا، خوردبین سے جب مشاہدہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ ابھی بھی اس کے اندر جراثیم موجود ہیں۔ پھر اس پانی کو گرا دیا گیا، پھر اس کے بعد بھر دیا گیا اور اس کو واش کرنے کے بعد جب دوبارہ اس کو بھرا گیا تو پتہ چلا کہ اس کے باوجود وہاں پر جراثیم موجود ہے۔ پھر انہوں نے حدیث، کیونکہ وہ تجربہ کرنا چاہ رہے تھے کہ حدیث کے اندر ایسا کیوں آیا ہے کہ 1 بار مٹی سے دھونا لازمی ہے، پھر انہوں نے مٹی لے کر اس کے ساتھ اس کی اچھی طرح سے صفائی کی اور پھر پانی سے دھویا۔ دھونے کے بعد جب اس کو خوردبین سے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اب کتے کے منہ سے لگے ہوئے جو جراثیم تھے اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد وہ دونوں باپ بیٹی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے یہ تصدیق کی کہ یہ حدیث نے سائنس کو بھی بات دے دی، اور 1400 سال پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات ہمیں بتلائی جو آج سائنس پروو کر رہی ہے تو لہٰذا وہ اللہ کے رسول ہیں، اس وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مختصر بات یہ کہ جو حکایات، جو واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں وہ ان میں کوئی حقانیت بالکل بھی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں۔ اگر ہم عقل سلیم سے بھی سوچیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ایسا ہے، اگر ایسا تھا تو پھر تو آج یہ پروو نہ ہوتا کہ اس ناف کے ذریعے ماں کے پیٹ کے اندر ہمیں خوراک دی جاتی ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو ناف ہے یہ ایک ذریعہ ہے ماں کے جسم سے خوراک لینے کے لیے، بچے کے، یہ ایک ذریعہ ہے۔ تو یہ اس وجہ سے پیدا کی گئی، نہ کہ وہاں سے کوئی مٹی اکھاڑ کے پھینکنے کی وجہ سے یہ ناف بنی۔ اور دوسری مزید اس کی مثالیں یہ بنتی ہیں کہ جتنے بھی جاندار ہیں آپ ان کو غور کریں کہ ماں کے پیٹ کے اندر ان کو جو خوراک ناف سے ملتی ہے، چلیں آدم کا تو ہم مان لیتے ہیں، لیکن باقی جاندار جو ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جن کی پیدائش ہوتی ہے، جو ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہیں، ان کی بھی تو ناف موجود ہے۔ ان کی ناف کا کیا کنسیپٹ ہوا؟ تو یہاں سے پتہ چلا کہ یہ ایک افسانوی بات ہے، چہ جائے کہ کچھ ضعیف روایات کے اندر بھی یہ بیان کر دی گئی ہے، لیکن اس کی حقیقت نہیں ہے۔ باقی رہی بات دوسری عقائد کی کہ آدم اور حوا کو ضرورت تھی درندوں سے بچانے کی، تو اللہ رب العزت ایک بہترین رب ہے، وہ ان کو بغیر اس کتے سے بھی سنبھال سکتے تھے، بغیر کتے سے بھی ان کو بچا سکتے تھے۔ اور ضروری بات یہ ہے کہ ساری چیزیں آدم کی پیدائش کے بعد پیدا کی گئیں، اور اس سے پہلے کیونکہ صرف یہاں زمین پہ جنات ہی تھے، جنات سے متعلقہ ان کے جانور تھے جو کہ ڈھانپ دیے گئے، جو ہماری ظاہری آنکھ سے دور کر دیے گئے، ہمارے جسم سے ان کو دور کر دیا گیا، تو لہٰذا ان سے بچانے کے لیے کتے کی ضرورت نہ تھی۔ تو یہ ساری بات تھی، یہ دونوں حکایات کی حقیقت بیان کرنا ہمارا مقصد تھا، اور کتے کی حقیقت بیان کرنا تھی کہ آیا کہ کتا گھر میں پالا جا سکتا ہے یا نہیں پالا جا سکتا۔ تو وہ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کسی جگہ پہ بھی یہ پروو نہیں ہے کہ کتا پالا جا سکتا ہے، تو لہٰذا اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری طرف ایک اور بات بھی ہم یہ کہتے چلیں کہ اس کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ اگر کتا اسلام کے اندر حلال نہیں ہے، حرام ہے، نجس ہے، پلید ہے، تو ہم اس کو اذیت دینا شروع کر دیں، ہم اس کو تکلیف پہنچانا شروع کر دیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ وہ ایک جاندار ہے، اور ایک جاندار کے ساتھ کسی طور پہ بھی ظلم کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی جس کسی کا بھی کوئی سوال ہو آپ ہمیں کمنٹ میں لازمی کیا کریں۔ جیسے ہی آپ سوال بھیجتے ہیں تو اس سوال کے بعد ہم ویڈیو لازمی بناتے ہیں۔ یہ بھی کیونکہ ایک UK سے ایک دوست ہے، انہوں نے سوال بھیجا تھا، تو ہم نے سوچا کیوں نہ
اس سوال کا جواب لازمی ہم ویڈیو کی صورت میں ان کو دے ڈالیں۔ السلام علیکم۔